پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں سینٹ انتخابات موضوع بحث ہیں، اور سینٹ انتخابات میں بھی خاص طور پر اوپن بیلٹنگ پر خوب بحث ہو رہی ہے۔ آج مریم نواز نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اوپن بیلٹنگ پر اعتراض نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ جس وقت وہ یہ ترمیم چاہتے ہیں یا آرڈیننس لے کر آئے ہیں، یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے کہ وہ اپنے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے سینیٹر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور ایسا کرنے کے لیے اس کو 171 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اس کو کچھ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے اتحادیوں کو توڑنا ہوگا۔ اب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مسلم لیگ قاف کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے جو خواب پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم دیکھ رہی ہے تو پھر صرف مرکز میں ہی ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ 171 ووٹ گئے ہیں، بلکہ پنجاب میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوں گی، پنجاب کے سیٹ اپ میں بھی کچھ تبدیلی ہوگی، تو ہی یہ ایک خواب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا پورا ہو سکتا ہے، جو بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے ایفرٹس بہت ہو رہی ہیں۔ اب کچھ جگہوں پر اطلاعات ہیں کہ خرید و فروخت بھی جاری ہے، اسی لیے عمران خان چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے یہ انتخابات ہوں۔ بہرحال کیا کچھ ہو رہا ہے تبدیلی کے بعد، جہاں پر ہم کرتے ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ 5 سال میں نہیں لائی جا سکتی، تبدیلی کے لیے کم از کم 10 سال کے لیے پالیسی آپ کو بنانا ہوگی تو پھر ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہی آج کے ہمارے موضوعات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کاروں کا ایک پینل موجود ہے۔ اویس توحید صاحب تشریف فرما ہے میرے ساتھ، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ اویس صاحب۔ عامر رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، عامر صاحب شکریہ، اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس توحید صاحب، وہ ویسے اوپن بیلٹنگ کے حق میں ہیں، پہلے بھی کہہ چکی ہیں اور سی او ڈی میں بھی کہا جا چکا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈر کے یہ اس وقت کر رہے ہیں، ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، انٹینشنز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اصل دیکھیے، ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جیسے آپ نے بھی کہا تو ان کے والد نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے جو سائن کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں تو یہی تھا کہ جی شو آف ہینڈز ہونے چاہیے، اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ لیکن اصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیت کا فطور ہے، چاہے وہ حکمراں جماعت تحریک انصاف ہو، چاہے یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا اتحاد ہو، کہ کیا یہ واقعی سینٹ کے اندر خرید و فروخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہے تو اب سے کچھ ماہ قبل جب پی ڈی ایم نے یا ان اپوزیشن جماعتوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی تھی ٹیبل چیئرمین سینٹ کے لیے، تو پھر ان کی ہی صفوں میں سے 14 ووٹ جو ہیں یا 12 ووٹ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے اندر جو ہے وہ کہیں اور نکلے تھے، تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کا آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے فیور میں ہیں آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے بہت جو پرانے گھات کھلاڑی ہیں، اور ایک بہت بڑی پیسے کی منڈی اس وقت ہے۔ یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ بلوچستان کے اندر ایک ایم پی اے کی قیمت جو ہے وہ 7 کروڑ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اگر وہاں سے 7 آپ کو ووٹ چاہیے ایک سینیٹر کے لیے تو پھر 45-50 کروڑ میں ایک سینیٹر بنے گا۔ اب مجھے بتائیے یہ ایوان بالا سینٹ جس کے جو ایک رائٹ سر، اچھا سر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے، اور ویسا میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اویس توحید صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر آگے بڑھتا ہوں میں۔ جی اسد، میں یہ کہہ رہا تھا جو ایک سرکس ہے سینٹ کا، اور کیا یہ ایوان بالا یا سینٹ جو ہے جو ہر ملک کے اندر جس کی اتنی علامتی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ ہاؤس آف وزڈم اس کو کہتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں آپ اور ہم کہ ایک سینیٹر کی قیمت لگ رہی ہے، اور چاہے وہ حکمراں جماعت کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں کو ہوں، اس کے اندر 3 جو بڑے نام جو ہیں جو آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی جن کا بہت تذکرہ رہے گا، ایک تو یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو جب ان کی نااہلیت ہوئی تھی
سوئس کیس کے اندر خط نہ لکھنے پہ افتخار چودھری صاحب کے ہاتھوں یا ان کے ورڈکٹ کے مطابق، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ویزے پوچھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے لیا تھا انہوں نے، اور کس نے اسامہ کو 6.5 سال کا ویزا دیا۔ تو ایک تیر میں دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہ دیکھیے جو واپس گئے تھے نااہل ہو کر، ان کو ہم پارلیمنٹ کے اندر واپس لائیں گے، اور دوسرا جو اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور ان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ان کی نظریاتی جو اور سیاسی دونوں جو پہلو ہیں ان کو ایک بڑی چوٹ لگے گی، اور زرداری صاحب پی ڈی ایم کے اندر اپنے اتحادیوں کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی دھرنے، لانگ مارچ، اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائے گا۔ تو بڑے پیسے کا معاملہ چل رہا ہے، ایک منڈی لگی ہوئی ہے، اور اگر میں یہ کہوں جو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ یہ ایک سرکس سے کم نہیں ہے جو آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے جو ان ہاؤس تبدیلی کا ذکر کیا ارشاد عارف صاحب، یہ اگر ان ہاؤس تبدیلی مطلب 2-3 چیزیں ہمیں جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر یوسف رضا گیلانی کو 171 ووٹ مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں، انہوں نے حکومت یا ان کے اتحادیوں میں سے کچھ لوگوں کو توڑ لیا ہے، اور اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پنجاب میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ اتنی بڑی موو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور کیا یہ آپس میں ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن جو کوشش کر رہی ہے وہ 2-3 پہلو ہیں اس کے، صرف اتنا بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیک کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر یہ ہے، موجودہ اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا، کہ جو موجودہ سیٹ اپ جو 18 کے الیکشن میں آیا ہے وہ صرف عمران خان کی جدوجہد کا یا سیاسی جو تھی کشمکش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے کھل کر ایک سیٹ اپ قائم کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جو باہر ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں یا ہم نیب کو فیس کر رہے ہیں، وہ اس سیٹ اپ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک تو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سیٹ اپ کے اندر کوئی دراڑیں آئی ہیں، نمبر 1، کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے اس رول کی طرف چلی گئی ہے کہ وہ حکومت کی ساتھی نہیں ہے بلکہ ریاست کی ساتھی ہے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ریاست کے مفاد کو دیکھ رہی ہے، حکومت، حکمرانی، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، نمبر 1 ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے۔ نمبر 2 جو عامر ضیاء صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ کیا قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب اپنے 2.5 سالہ اقتدار میں، چونکہ ارکان اسمبلی اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی سے، اپنے اتحادیوں سے اس طرح ان ٹچ نہیں رہے یا اس طرح سے ان کا رابطہ نہیں رہا، تو اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ کیونکہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے تو یہ عدم اعتماد کی تحریک تو آئے یا نہ آئے بعد کی بات ہے، لیکن یہ عدم اعتماد کا اظہار ضرور ہوگا عمران خان پہ کہ جہاں 180 ان کے ووٹ ہیں، اگر وہاں 140 ووٹوں والی اپوزیشن جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ کامیاب کرا لیتی ہے تو یہ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ ہوگی، اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ اپوزیشن نے ان کو توڑ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن اس کے پیچھے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اور جو ہمیں معلومات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ اڑے رہے اس بات پر، اپنی قیادت اور اپنے خاندان کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی اجارہ داری پنجاب کی، تو یہ کام نہیں بنے گا۔ پنجاب کے جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں جو اس وقت اتحادی ہیں جناب عمران خان کے اور تحریک انصاف کے، اگر ہم ان کو کچھ پیش کر سکیں، وہ جو وٹو فارمولہ چلا تھا کہ 18 ارکان اسمبلی کے ساتھ آپ پنجاب میں حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو اگر وہ وٹو فارمولہ اس وقت ہم آزمانے کی کوشش کریں اور آپ دل بڑا کریں، اپنے خاندان سے، اپنی پارٹی سے باہر نکل کے ملک کے بارے میں، پنجاب کے بارے میں، پی ڈی ایم کے بارے میں سوچیں، تو ہم پہل جو ہے وہ پنجاب سے کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر یوسف رضا گیلانی بالفرض کامیاب ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا
کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک حاضر کے جو وٹو ہیں کیا وہ مان جائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی؟ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ جس پر ریلائے کر رہے ہیں جناب آصف زرداری، اگر یہ اطلاع درست ہے تو وہ اتنے زخم خوردہ ہیں شریف خاندان سے اور اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ دھوکے کھا چکے ہیں کہ ان کا اعتماد کرنا، وہ آصف زرداری پر یا پیپلز پارٹی پر تو اعتماد کر سکتے ہیں لیکن شریف خاندان پر کسی صورت نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ وزادار لوگ ہیں، مروت والے لوگ ہیں اور وہ اپنے اتحادیوں کے پیٹھ میں جھرا نہیں گھونپتے، یہ ان کی شہرت ہے۔ تو میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس حد تک وہ نہیں جا سکتے، لیکن سیاست امکانات کا کھیل ہے، تو اس بنیاد پر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس وقت پنجاب کی تحریک انصاف، پنجاب کی تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کا کارکن جو ہے وہ اپنی پنجاب کی قیادت سے مطمئن نہیں ہے، اس کو بھی اپوزیشن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے پنجاب میں۔ عمران خان صاحب کے جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ 4-5 ارکان تو بول رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے یا دعویٰ یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو وقت آنے پر اسی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پنجاب سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ درست فیصلے ہوئے ہیں، یعنی اعجاز چودھری کو ٹکٹ ملنا، ڈاکٹر زرکا سہروردی کو ٹکٹ ملنا، اون عباس ببی کو ٹکٹ ملنا، یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو ودن پارٹی موجود ہے عمران خان پر اور تحریک انصاف کی قیادت پر۔ صحیح ہے۔ اچھا عامر رضا صاحب، آپ اس کے امکانات دیکھتے ہیں؟ جو ظاہر ہے یہ جوڑ توڑ تو سب کا حق ہے، کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنا نمبر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو تائید کنندگان تھے، 2 سابق وزرائے اعظم جو ان کے دائیں بائیں آج کھڑے تھے، اور اس سے ایک یہ شاید باور کرانے بھی کوشش کی گئی کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ موو کر رہے ہیں، آپ اس کے امکانات کو کس حد تک دیکھتے ہیں؟ یہ سیاست میں تو ہر چیز کا امکان ہوتا ہے لیکن اب تک جو ارشاد عارف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس سے پہلے ہوئے توحید صاحب جو جس طرح سے تجزیہ پیش کر رہے تھے، اس سے ایک زیادہ بڑا اور میرے خیال میں گمبھیر مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ یہ مسئلہ ہے کہ جی اس نظام کے اندر آپ کو سیاسی استحکام اور ایک جو ایماندارانہ سیاست ہوتی ہے، عوام دوست سیاست ہوتی ہے، اس کا کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے۔ یہ بیزنٹینین قسم کی جو ہے ہر وقت ایک سازش ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا ہوتی ہے، اور یہ آپ یاد کریں جو بے نظیر بھٹو کا 88 سے لے کر ہم اب تک دیکھتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے تبدیل نہیں ہو رہا۔ اچھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کی کمزوری ہے کہ اس میں استحکام آ ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی بھی 2 فریق ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیسرے کے خلاف سازش شروع کر دیتے، ایک تو اس سے یہ چیز بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جہاں حکومت کی کمزوریوں کی بات کریں کہ حکومت کے ظاہر ہے کہ جب بھی حکومت ہوتی ہے تو کوئی بھی حکومت اپنے تمام ممبران کو، تمام جو ہے اتحادیوں کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ ہمیشہ ہمارے یہاں جو ایک جس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایلیٹسٹ پالیٹکس ہو رہی ہے، اس میں تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، ایشوز پہ بات کم ہوتی ہے۔ ان کے جو بھی اختلافات ہیں فرض کریں چاہے وہ ان کی پارٹی کے اندر ہو رہے ہو، اتحادی جو ڈیمانڈ کر رہے ہوں، یہ کوئی عوام کے حقوق کے لیے نہیں بات کر رہے، یہ بات کریں اپنے فائدے کے لیے۔ اچھا اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ان میں حکومت کے اتحادی میں اختلاف ہے، حکومت کے اندر جو اختلاف ہے، تو وہ اس کی جھلک آپ کو جو ہے حزب اسلام میں بھی نظر آئے گی۔ اس میں نون لیگ کے اندر بھی اگر فشرز ہیں، اگر دراڑیں ہیں، صرف حکمران جماعتوں میں نہیں ہے بلکہ وہ دراڑ جو ہے وہ آپ کو حزب اسلام میں بھی نظر آئے گی، اور حکومت کے پاس ہمیشہ اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس اختلافات کو، انتدادات کو استعمال کر سکے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کون زیادہ استعمال کرتا ہے، کون جو ہے وہ زیادہ وسائل چھوڑتا ہے، کیونکہ بات اب اصول کی نہیں ہو رہی ہے، بات جو ہے پیپل کے اوپر لڑائی نہیں ہو رہی، بات جو ہو رہی ہے بہت ہی ایک اس طرح کی میکیویلین پالیٹکس ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جس کا جیبیں زیادہ گہری ہوں گی، اتنی زیادہ اس کے اندر جگہ ہوگی جو لوگوں کو زیادہ مرغوب کر سکے گا، ملا سکے گا اپنی طرف، کہتے ہیں اس کو ایک مائل کر سکے گا، وہ اپنا جو ہے عزائم اپنے پورے کرے گا۔ اس میں یقیناً اداروں کا بھی ہوگا کہ اداروں کی نیوٹرلٹی کتنی ہوگی اور کہاں تک ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ وہاں پہ سوال خود یہ ہوگا کہ عمران خان کا اپنا جو ابلاغ ہے وہ کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں، کیا میسیجنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ یہ بھی ہوگا کہ اگر جس طرح سے جو خلاف پوسٹرنگ کر رہی ہے اور جو ان کا ایک بیانیہ ہے کہ جو شروع ہوا تھا فوج مخالف
तहरीक से और वो अपना निशाना जरा से उन्होंने गोल पोस्ट बदला है, लेकिन लोगों को बातें याद रहती है, लोगों को पता होता है कि जी इतनी आसानी से कोई भी नहीं भूलता जिसकी आपने तौहीन की होती है, जिस पे इल्जामात लगाए होते हैं, और आपको पता होता है कि जी इनके अल्टीमेट डिजाइन क्या है। तो उसमें वो भी मेरे ख्याल में एक ऐसी कमजोरियां हैं जो इस पे इख्तिलाफ को हम नहीं समझते कि इस पे इख्तिलाफ इज लाइक अ राइजिंग स्टार। तो फिर इन जमातों के अपने माबैन जो है कि कितना हद तक कौन कितनी कुर्बानी देता है, कौन कितनी सीट जो है वो करता है। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि जी मैक्सिमम जो है वो हासिल कर सके, और उसमें नून लीग कितना शादत दिली का मुजाहरा करती है, जो उनके दीगर इत्तेहादी। मौलाना साहब से हमेशा खदशा रहेगा कि मौलाना की पार्टी में हमेशा आपने देखा है कि अगर इत्तेहाद हो तब भी वहां पर जो है लोगों के बिकने का चांस रहता है, माजी में हुआ है ऐसा। तो ये इम्कान उधर भी बहुत ज्यादा है। तो आज जो दोनों तरफ लगी हुई है, तो एक दिलचस्प लेकिन घिनौना खेल हमारे यहाँ जारी है जमहूरियत के नाम पे, जो माशाल्लाह चल रहा है और हम देख रहे हैं। जी सही है। अच्छा, एक चीज़ जो आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने कही है, वो कह रहे हैं कि अगर ओपन बैलेटिंग अप्लाई होती है तो फिर वो तमाम इन पर होगी। ज़रा सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या है। जिन लोगों ने आइन बनाया था बड़ी सोच समझ के बनाया था। अगर इसकी तब्दीली चाहिए तो एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, वहाँ पर इस पर बहस होगी, और अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन होगा तो फिर कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाब भी ओपन कराने पड़ेंगे। जी वैसे साहब, ये एक कानूनी सी राय वो पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं बाकी सारे इंतखाबात भी फिर ओपन बैलेटिंग के साथ ही कराने पड़ेंगे। क्या ऐसा है? देखिए, जाहिर बात है कि जो आइन के जो शेख है उसके मुताबिक तो वजीर आजम और वजीर आला जो है उनके इंतखाबात जो है वो शो ऑफ हैंड से होते हैं, बाकी सारे सीक्रेट बैलेटिंग से ही होते हैं। और दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन की जो शकें हैं, रूल्स हैं, जाहिर बात है उनको भी लेके गए हुए हैं। एक कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त हुकूमत भी, क्योंकि उनके तीन आप देखें कि एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, दूसरा उन्होंने ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया, तीसरा फिर वो उन्होंने कोशिश की पार्लियामेंट के साथ कि आईनी तरमीम कर सकें, जो अभी जाहिर बात नहीं कर सकते। तो एक मकबसे में तो है, और इसी वजह से अपोजिशन जो है वो एक नियत की बात कर रही है, नियत के फतूर की बात कर रही है। लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जो इस वक्त अगर हम बात करें कि पीडीएम की जो इस वक्त तज़ाइम है, उसमें देखिए मुझे लगता है जैसे शायद आरिफ साहब कह रहे थे कि वो ये चाह रहे हैं कि इत्तेहादियों में डेंट डालें, या खरीदो फरोख्त, अगर इसको हम क्रूडली रखना चाहें, थोड़ा सख्त अल्फाज में करेंगे, खरीदो फरोख्त का एक सिलसिला जारी रखें पीडीएम वाले। तो उसमें इत्तेहादी जमातें जो हैं, एमकेएम और चौधरी बिरादरान की काफ लीग, ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां जाहिर बात समझी जाती हैं, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट वो भी एक टेस्टिंग टाइम होगा कि अगर इनमें दरारें पड़ती हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हवा का रुख किसी दूसरी तरफ चल रहा है। मैं ऐसा नहीं समझता कि बहुत बड़ी दरार डाल सकेंगे इंडिविजुअल किसी एमपीएस को खरीदो फरोख्त हो, लेकिन इत्तेहादियों की एकदम ये एमकेएम और काफ लीग की हिमायत ले लें, पीडीएम या जरदारी साहब को ऐसी जादू की छड़ी चलाए, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा। एमपीएस में जरूर होगा। दूसरे जो दो नाम मुझे जो खटक रहे हैं, जिस तरह शाहिद आरिफ साहब ने कहा कि एक बेचैनी है, इस्तराब की कैफियत है तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर लीडरशिप में, परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस को लेके। दूसरी तरफ टिकट के अवार्ड करने पे जो कादिर साहब हैं, जिनको ठेकेदार कह रहे हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, अरबपति हैं, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे हुई है कि सादिक संजरानी साहब जो एक तरह से बैकडोर से ही चेयरमैन सेनेट बने थे, या बड़ी कंट्रोवर्सीज के बाद बने थे, लेट्स पुट इट दैट वे, अगर डिसेंट तरीके से कहना चाहें तो। वो बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक सेनेटर के लिए 7 वोट चाहिए, तो पीटीआई के पास 7 वोट है। अगर उस नाराजगी के अंदर के लिए कादिर साहब जो एक रोज पहले पार्टी के अंदर आए हैं, ये कैसे आए हैं, ये अरबों रुपए के सरमाएदारी के उस पर आए हैं, क्या करने आए हैं, तो जो इस तरह की कैफियत है। और वो सरदार यार मोहम्मद रिंद जो हैं, वो हमारी इत्तलात थी कि वो अपने बेटे को सेनेटर भी बनवाना चाह रहे थे। अगर कहीं एक आध वोट भी ऊपर नीचे होता है तो फिर पीटीआई की साथ को नुकसान पहुंचेगा। और ये सरमाएदारी की जो पॉलिटिक्स है, ये हर जमात में हमने देखी है, इसको खत्म होना चाहिए। अभी कह रहे थे निज़ाम की बात आमिर, देखिए असद, मैं समझता हूँ कि नियत का फतूर है। फिर हम पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, इस जमहूरी निज़ाम के अंदर नकाइस की बात करते तो फिर लगता है कि जी कोई गैर जमहूरी बात करें, ऐसी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन कहने का मकसद ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, मरियम साहिबा हो, आसिफ जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, इमरान खान साहब हो,
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سینٹ سے پہلے فوراً ہی پہلے آپ نے کہا کہ جی شو آف ہینڈز، بالکل شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ 6 مہینے پہلے کہہ دیتے، 8 مہینے پہلے کہتے تو اتنا شور شرابہ تو نہیں مچتا. اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں بھی کہیں نہ کہیں ایک ہے بے چینی کی کیفیت کہ ان کے ایم پی ایس کہیں نہ چلے جائیں گے. اب دیکھ لیجیے کہ خیبر پختونخوا کے جو پرانی ویڈیو تھی اس میں سے ایک کیریکٹر جو ہے وہ لا منسٹر تو تھے نا کے پی کے، تو اتنی بڑی غلطیاں آپ کی صفوں میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو اس جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے نظام میں تبدیلی لے کر آنی پڑے گی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اصلاحات لے کر آنی پڑے گی. اور وہی ہمیں توقع تھی عمران خان صاحب کی حکومت سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بہت پیش رفت نہیں کی اور کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے اپنے سپورٹرز یا ہم جیسے لوگ جنہوں نے توقعات لگائی تھی عمران خان صاحب سے. صحیح ہے، لیکن ایک بات جو شاہ صاحب ابھی کر رہے ہیں، اویس وحید صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اپوزیشن مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر خود بے چینی ہے کہ ان کے لوگ کہیں جو ہے وہ پیسے لے کر کسی اور کو ووٹ نہ کر دیں. اگر فرض کیجئے عمران خان کو یہ ڈر ہے بھی اور وہ اسی ڈر کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی تو فائدہ سب کو ہوگا. نظام یعنی اگر مقصد یہ ہے کہ شفافیت ہو، کوئی خرید و فروخت نہ ہو، تو نہ فروخت کا خریدنے والے جو ہیں وہ اس گندے نظام کا حصہ بنیں گے، نہ بکنے والے. تو یہ الٹیمیٹلی تو خیر اگرچہ آپ اس کے خلاف ہیں شو آف ہینڈز کے، لیکن دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ایک آئینی سکیم ہے پوری الیکشن کی، جس میں سیکریٹ بیلٹ ہے، اور اس کی وجوہات کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جی لوگوں پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے، ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، یہ وہ. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کو اگر یہ کرنا تھا تو یہ 6 مہینے 8 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا، اور پتہ ہے کہ جی یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہوگا، تو پھر آپ پوری ایک سکیم لائیں، متبادل آئینی سکیم لائیں، جس میں پھر آپ شو آف ہینڈ کریں گے تو سپیکر کا بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو چیئرمین سینٹ کا بھی کرنا پڑے گا، آپ کو پریزیڈنٹ کا بھی کرنا پڑے گا، یہ سب کا کرنا پڑے گا. صرف ایک نہیں ہوگا کہ سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کو تو آپ کر لیں اور چیئرمین سینٹ کا آپ خفیہ رائے شماری کے ذریعے. بھائی کیوں؟ جب وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے منتخب ہو کے آئیں گے تو اپنے چیئرمین کو بھی وہ پھر شو آف ہینڈ کے ذریعے منتخب کریں گے، وہ سیکریٹ بیلٹ کیوں ہوگا؟ اسی طرح جب آپ سینٹ کو یہ حق دے رہے ہیں یا چیئرمین سینٹ کا انتخاب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سپیکر کا، ڈپٹی سپیکر کا، پریزیڈنٹ کا بھی کرنا پڑے گا. ایک تو یہ اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ 1 ٹائم ہوگا. اس سے بھی بدنیتی جھلکتی ہے کہ صرف آپ اس الیکشن میں، چونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بے چینی ہے یا آپ کو ایسے امیدوار لا رہے ہیں جن کو ووٹ نہیں مل سکتے. مثال کے طور پر حفیظ شیخ صاحب کو پارٹی کے لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ حفیظ شیخ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 1. حفیظ شیخ صاحب کی جو رویہ ہے ارکان اسمبلی کے ساتھ، وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ووٹ لے سکیں، وہ تو کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، فنڈز کا معاملہ اور ہے. تو اس کا یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کو ایک تقویت مل رہی ہے اس کے موقف کو کہ جی یہ آپ نیک نیتی سے کام نہیں کر رہے. تیسرا جو سب سے بڑا میرا اعتراض ہے کہ یہ آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے، یا تو پھر آپ کو یہ بھی قدغن لگانی پڑے گی کہ جو ممبر ووٹ نہیں دے گا اس کی رکنیت ختم ہوگی، جو کہ آئین کا تقاضا نہیں ہے. وہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو بنایا ہے اس میں آپ کا صرف بجٹ پر اور وزیر اعظم کے انتخاب پر کہا ہے کہ جی وہاں آپ کو پارٹی پالیسی، پارٹی لائن کی جو ہے پابندی کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کسی ممبر کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے امیدوار کو ووٹ دے، ووٹ دینے کے بعد بھی ممبرشپ اس کی برقرار رہتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہ آپ نے اوپن کرنا ہے کہ جی فلاں آدمی نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فلاں آدمی نے جو ووٹ نہیں دیا میرے امیدوار کو، وہ کسی اصول کی بنیاد پر نہیں دیا، کسی دیانتداری اپنے اور اپنے ضمیر کے مطابق نہیں دیا؟ آپ ہر آدمی پر الزام لگانا چاہتے ہیں کہ اس نے پیسے لے کے ایسا کیا ہے. اب یہ عبدالقادر صاحب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا، یعنی وہ ایک تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا. ایک ایف سی کالج میں ایک پروفیسر کو اقبالیات پر مقرر کیا گیا کہ اقبال چیئر کا چیئرمین مقرر کیا گیا کہ یہ اقبال پڑھائیں گے، اس طرح کی ہوئی. تو کسی نے کہا منیر نیازی صاحب کی محفل میں کہ جناب اس کو اقبال پڑھانے پر مامور کیا گیا ہے. اب وہ پروفیسر صاحب جو تھے وہ بھلے آدمی تھے، لیکن وہ اقبال سے یا اس طرح کی چیزوں سے وہ زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اقبال کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اقبال ان کو جانتے تھے. ٹھیک ہے.
تو عبد القادر صاحب کل تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے، صداقت عباسی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ ان کو جانتے ہیں. اب یہ شمالی ریجن کے صدر ہیں میرے خیال صداقت عباسی صاحب تحریک انصاف کے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، اور وہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، ان کو وہ نہیں جانتے. اچھا اس کے بعد جناب وہ ریجن مختلف ریجنز کے جو سربراہان ہیں، صدور ہیں بلوچستان کے، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. اس میں ڈاکٹر منیر ہیں، اس میں تاج محمد رند ہیں، اس میں نواب احمد دمڑ ہیں، اور کئی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم بھی نہیں جانتے. نہ بلوچستان کے لوگ جانتے ہیں، نہ ان کو اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں. ان کو آپ نے ٹکٹ دے دیا، لیکن اس مور اوور جو ہے وہ کمال اور ہوا ہے. آج انہوں نے جب خود میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان عوامی تحریک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. یعنی وہ یہ تحریک انصاف والے ان کو نہیں جانتے، وہ تحریک انصاف کو نہیں جانتے، ان کو ٹکٹ مل گیا ہے. جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو اس کے بعد جو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، بلوچستان کے ممبران سپوز اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تو کیا آپ الزام لگائیں کہ پیسے لے کے انہوں نے ووٹ نہیں دیے؟ بھئی پیسے تو یہ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، ان کی شہرت ہی یہ ہے کہ یہ بڑا پیسہ لگاتے ہیں. تو اس لیے جب سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کسی اصول، ضابطے، قاعدے کے تحت نہیں کرتی، اپنے منشور کے مطابق نہیں کرتے، اپنے کارکنوں کے مفادات اور جذبات کے تحت نہیں کرتی، تو اس کے بعد پھر یہ توقع کرنا کہ جناب ہم اوپن بیلٹنگ کریں گے، سیکریٹ بیلٹ سے ووٹ بکتے ہیں اور اوپن بیلٹنگ سے نہیں بکیں گے، یہ غلط بات ہے. آپ جناب فیصلے کرتے ہوئے یہ اپنے ممبران اسمبلی کو بتائیں کہ ہم نے یہ ایک بہترین مقابلہ، بہترین اور اس سے بھی بہترین کے درمیان ہونا چاہیے، بہتر اور بہترین کے درمیان ہونا چاہیے، بدتر اور بدترین کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. یہ میں 1973 میں جب پہلا سینٹ آیا تھا اس وقت سے دیکھ رہا ہوں. یہ دولت کا کھیل ہے سارا. نبی بخش زہری صاحب مرحوم تھے، وہ ہر دور میں سینٹ کے ممبر بن جاتے تھے اور سب کو پتہ تھا کہ یہ نا پیسے خرچ کرتے ہیں. گلزار احمد خان جو تھے مرحوم، ان کے خاندان کے جناب لوگ جو تھے 2 3 سینیٹر ایک ہی خاندان سے ہوتے تھے. اور ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک ان کے صاحبزادے نے ایک ممبر سے ووٹ طے کیا 80 لاکھ کا. دوسرے ممبر نے کہا کہ جی میں تو 1.5 کروڑ لوں گا، تو وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ طے ہوا. جب وہ گھر آئے تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بے ایمانی ہے، یہ کام نہ کرو، یا تو اس کو بھی 1.5 کروڑ دو یا پھر اس کو 80 لاکھ پہ راضی کرو. یہ اس میں اس پروفیشن میں بے ایمانی نہیں چلتی. پیسہ آپ نے ضمیر خریدنا ہے تو پوری قیمت دے کے خریدو، کم قیمت پہ نہ خریدو. تو یہ ساری جماعتیں یہ کام کر رہی تھیں اور خان صاحب کے جو ٹکٹ ہیں اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اس لیے اگر آپ نے یہ ختم کرنا ہے تو واقعتاً یہ ٹھیک بات ہے جو شاہد خاقان عباسی نے کیا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اس میں بیٹھ کے سارے معاملات طے کریں اور ونس فار آل یہ طے کر دیں کہ جناب یہ اوپن بیلٹنگ ہوگی اور سب کی ہوگی، نہیں تو سیکریٹ بیلٹ ہوگی. ہم تمام جماعتیں ٹکٹ ہی ان لوگوں کو دیں گی جو اپنے ایم پی ایز کے ووٹ لے سکیں اور فروغ اور اخلاقیات کو لائیں سیاست میں، تاکہ یہ خرید فروخت ضمیروں کی ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں میں، بریک واپس آتے ہیں، مزید بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. عمران خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ 10 سال جو ہیں وہ کسی تبدیلی کو لانے کے لیے ضروری ہے. یعنی عام طور پہ ہو یہ رہا ہے کہ 5 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور 5 سال میں صرف مختصر پلاننگ ہو پاتی ہے تاکہ ووٹ لیے جا سکیں، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. تو 10 سال چاہیے کسی تبدیلی کے لیے. کیا اس کو یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈلیوری کے لیے، تبدیلی کے لیے 5 سال جو ہیں وہ کم ہیں؟ کیا اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے؟ اویس ہوئی صاحب، آپ کی رائے کیا سر؟ جی اسد، دیکھیں ظاہری بات ہے کہ قوموں کا فیصلہ یا ملک کا یا ریاست کا فیصلہ ایک لانگ ٹرم، ایک فار سائٹڈنس سے ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے. وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. 1947 کے بعد سے جو قائد اعظم صاحب کی رحلت جب انہوں نے فرمائی، اس کے بعد سے ہمیں مختلف جھٹکے لگتے رہے اور ہمراہ ادوار بھی رہے. تو اب بتائیے 10 سال کے اندر کیا ایوب خان صاحب نے
اگر وہاں پہ صنعتی ترقی ہوئی تو جمہوریت کو نقصان پہنچا، وہاں پہ ایک سیاسی نظام کو نقصان پہنچا. دوسری طرف ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا دور دیکھ لیجئے، تو 10 سال کے یہ 9 سال کے بھی جو ادوار رہے ہیں اس میں کون سا ایسے دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں. اس طرح سے کہ جو ماضی کی حکومت ہے اس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کی کنٹینیوشن نہیں ہوتی. چاہے وہ نواز شریف صاحب نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو آئی پی پیز کی بات کی تھی، تو وہ ہب کو ایک یہاں پہ ایک بڑا پاور پلانٹ لگا تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو پھر اتنی کارڈن آف کر دیا، رینجرز، پولیس، پتہ نہیں کیا کیا. تو جو پالیسیز ہیں اس کی کنٹینیوشن نہیں تھی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تعلیم، صحت، وہ ہمارے بنیادی مسائل بہت ہی ان کی جو شدت ہے وہ بہت ہی گہری ہے اور بہت تشویشناک ہے اور اس کو ایک لانگ ٹرم ویژن چاہیے. لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے اب انہوں نے تو کہا تھا کہ $200 ارب لے آئیں گے، انہوں نے تو کہا تھا ہم سول سروسز کے اندر ریفارمز کر دیں گے، انہوں نے تو کہا تھا کہ ناصر درانی صاحب کو لا رہے ہیں، وہ دیکھیے پولیس ریفارمز کیسے کریں گے. پنجاب کے اندر 5-6 آئی جیز بدل گئے، ناصر درانی صاحب پہلے ہی 2-3 مہینے میں چلے گئے. 28 کلومیٹر کی جو بی آر ٹی جو ہے روڈ اور میٹرو ٹرین، وہ تو ان سے بن نہیں سکی. کبھی اس کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی ہاتھ سے دھکا دیتے ہوئے جو ہے ان کی تصاویر آتی ہے سوشل میڈیا پہ. اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کیا شیر شاہ سوری جو تھے 4.5 سال انہوں نے حکومت کی تھی، جی ٹی روڈز پشاور سے کلکتہ تک بنا دی تھی. سکے کا جو وزن ہے وہ انہی زمانے میں رائج ہوا. پھر پوسٹ کا جو ہر طرف تازہ دم گھوڑے ہوتے تھے اور اس کے ذریعے اس خطے کے اندر ڈاک کا سسٹم کر دیا. تو کرنے کی بات ہوتی ہے وہ 4 سال 4.5 سال میں بھی ہو جاتا ہے. یہ جو سوچ ہے وہ عکاسی کر رہی ہے کہ ایک ایرسٹوکریٹک، یہ ایک پورا ٹوٹل کنٹرول ہو آپ کے پاس اور اس کے بعد ہی صورتحال ٹھیک ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہے کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے اندر نقائص ہے. تو یہ تو پہلے آپ کو بات کرنی چاہیے اپوزیشن میں. آپ نے تو یہ کہا تھا الیکشن میں حصہ لیں گے، الیکشن میں جیت ہوگی، الیکشن کے بعد ہم قسمت بدل دیں قوم کی. اب 2.5 سال ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ 5 سال کے اندر نہیں ہوگا. وہ ڈیم دیکھیے کہاں پہ ڈیم بننا، وہ بھی چلے گئے. چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے جو ثاقب نثار صاحب جو بنانے چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں جھوپڑی بنا دوں گا اس ڈیم کے پاس. تو یہ جو اس طرح کے وعدے وعید ہیں وہ قوم کو مایوس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، حکومت کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. صحت، ایجوکیشن، سول سروسز کے اندر ریفارم، احتساب کے نظام میں نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ریفارم چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ڈکٹیٹرز کی طرح یا ایرسٹوکریٹک یا 10 سال یا 12 سال کی بات کر رہے ہو. یہ آپ کے بات کی بھی نفی کرے گی، یہ آئین کے بھی ماورا ہے اور یہ ہمارے پارلیمانی نظام یا جمہوری نظام اس کے خلاف بھی بات ہے. تو آپ ہی کی طرف انگلیاں اٹھیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یا اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ اس سے منفی آپ کو اشارے ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مثبت ابھی بھی اگر اپنا رکھیں خان صاحب اور ان میں صلاحیتیں بھی ہیں قائدانہ، تو وہ 2-2.5 سال کے اندر کافی کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. عامر جان صاحب، کیسے آپ انٹرپریٹ کریں گے عمران خان صاحب کی اس بات کو کہ 10 سالہ پالیسی سے ہی ملک بدلا جا سکتا ہے؟ بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پارلیمانی نظام میں جھول ہے. اس میں آپ نہ بر وقت فیصلے کر سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے جن کہتے ہیں نا پاکستان کو ضرورت ہے سیاسی استحکام کی بھی، سیاسی مرکزیت کی بھی. جب تک آپ یہ 2 کام نہیں کریں گے، ہمارے یہاں جو ہے نظام کے خمیر میں، اس کے ڈی این اے میں جو انتشار اور عدم استحکام ہے. اور یہ آپ دیکھیں صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے جس بھی تیسری دنیا کے ملک میں پارلیمانی جمہوریت چلی ہے وہاں پر اس کے تجربہ ناکام ہوا ہے. وہ عوام دوست نہیں رہی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ 88 سے مسلسل کوشش کر رہے. ہر بار آپ دیکھیں ہر جو بڑا سے بڑا لیڈر بے نظیر سے لے کے نواز شریف اور عمران خان جو آیا فیل ہو گیا. کیوں فیل ہو گیا؟ صرف بات نیتوں کی نہیں ہوتی ہے، جو سیاست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظام کے ساتھ. تو یہ نظام جو ہے ہمارے جیسے معاشرے میں جو کہ ترقی پذیر ہے، جہاں جاگیرداریانہ سماج مضبوط ہے، جہاں پہ قبائلی نظام مضبوط ہے، ہم وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی چلا ہی نہیں سکتے. جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے اتنے ہی پھر ہم وہ جمہوریت لے کر آئیں گے جو پاکستانی کریکٹرسٹکس کے مطابق ہوگی، جو ہماری اپنے اندر سے پھوٹ رہی ہوگی، نہ کہ ہم باہر سے نقل کر کے لا رہے ہوں گے. تو ہمیں بندر نہیں بننا چاہیے.
ہمیں اپنا نظام خود وضع کرنا چاہیے. پاکستان کو ایک مستحکم مضبوط, ابھی تو سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے ہمیں, ابھی تو ہمیں قوم بننا ہے. ہماری یہاں صوبائیت کا ناصور ہے, ہماری یہاں ایتھنیسٹی کا ناصور ہے, ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے. ہمیں قوم بننا ہے. قوم بننے کے لیے ایک مضبوط مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی, اور آپ دیکھ لیں کہ پارلیمانی نظام, آپ عمران خان کے یہاں سے رخصت ہو جائیں, کسی اور کو لے کر آ جائیں, عمران خان لا ہی نہیں سکتے. وہ 2.5 سال کے اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہا, وہ کیا ریفارم کریں گے؟ ان کے پاس نہ پارلیمنٹ میں جو سویپنگ ریفارم لانے ہیں اس کے لیے اکثریت نہیں ہے. پنجاب میں وہ اپنی مرضی کا آئی جی لے کر بھی آتے ہیں تو ان کو یوں بدلنا پڑے گا کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا پولیس کا نظام ہو کہ جو سیاستدانوں کی کاسا لیسی کرے. اس نظام کا قصور ہے. تو وہ بلیک میل ہوں گے, وہ اپنے ساتھ پھر وہ جس طرح بھی بات ہوئی تھی کہ سینیٹر کو انہوں نے بلوچستان میں وہ دے دیا, سیٹ دے دی, اور یہاں پر ایک وہ تو نامعروف آدمی تھے, یہاں پر واڈا صاحب کو دے دیا, فیصل واڈا کو. یہاں پہ ہمیں پتہ ہے سندھ میں کتنے پی ٹی آئی والے ان سے خوش ہیں. تو اس نظام میں جو دولت والا ہوگا وہی الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ چاہے نیشنل اسمبلی کا ہوا ہے توحید تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ بہت اچھے آدمی ہیں, نیک آدمی, میں ان کو ووٹ دوں گا, لیکن عام آدمی نہیں دے رہا ہوگا. ہمارے نظام میں وہ آدمی جو دوسرے کو کونی مار کے آگے بڑھ سکتا ہے وہ سیاست میں آئے گا, جو بریانی کھلا سکتا ہے وہ سیاست میں آئے گا. کوئی ایماندار آدمی, پڑھا لکھا آدمی جس کے پاس وہ ہوگا وہ نہیں آ سکتا. اور یہی آپ کی پارلیمنٹ کا اور نظام کا ڈیلیما ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جن کے پاس دھن دولت ہے اور جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہ کسانوں کی نمائندگی ہے, نہ مزدوروں کی نمائندگی ہے, نہ مڈل کلاس کی نمائندگی ہے. ایک فراڈ سسٹم ہے. جمہوریت کے نام پہ جمہور دشمنی ہو رہی ہے اس نظام کے اندر. تو جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے, اور یہ میں طے کر لینا چاہیے, جس کورٹ سے ہم نے کہہ دیا جی جمہوریت کوئی پارلیمانی جمہوریت کوئی مذہب ہے ہمارا, وہ بھائی تبدیل کرنا پڑے گا. فیل ہو گئی ہے ہمارے یہاں. اور اس چیز کو مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکورس میں لائیں کہ جی 18ویں ترمیم نے نقصان پہنچایا ہمیں اس پارلیمانی جمہوریت نے نقصان پہنچایا, ہم کو بدلنا ہے. جب تک نہیں بدلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جی ٹھیک ہے. جی ارشاد صاحب. دیکھیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارے سامنے مثالیں ہیں. یہ میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا عمران خان صاحب کی کہ جی ایک حکومت کا تسلسل جو ہے وہ پالیسیز کا تسلسل, اور پالیسی آپ ایک ایسی بنائیں جس کو کوئی اگلی حکومت آ کے تبدیل نہ کرے. اس کے لیے میثاق جمہوریت جو تھا وہ ایک اچھی دستاویز تھی, لیکن اس کو دونوں پارٹیوں نے پہلے ہی مرحلے میں ناکام کر دیا. ہوتا یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ جی ایک حکومت ایک بڑی اچھی پالیسی بناتی ہے, لیکن اگلی حکومت آتے ہی صرف اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت یا اپنی تختی لگانے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے کہ پچھلے حکومت نے جو کچھ کیا وہ سارے کا سارا غلط تھا, وہ اس کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک مثال دوں گا کہ یہاں چودھری پرویز الہی صاحب نے وزیر آباد میں ملتان میں ایک دل کا اسپتال بنایا. جناب شہباز شریف صاحب نے آ کے 2008 میں اس پر کام روک دیا. اب اس دل کے ہسپتال سے پرویز الہی کو کوئی فائدہ نہیں تھا ذاتی طور پر, عام آدمی کو فائدہ پہنچنا تھا, لیکن چونکہ اس پر تختی چودھری پرویز الہی کی لگی ہوئی تھی تو وہ اگلی حکومت کو منظور نہیں تھی. یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا وزیر آباد کے لوگوں کو یا ملتان کے لوگوں کو دل کے امراض نہیں ہیں, کیا ان کے لیے ایک ہسپتال نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی جواب نہیں تھا. لیکن تو پالیسیز کا تسلسل اس نظام میں جو ہمارا, جس طرح عامر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں, یہ پارلیمانی نظام جو ہے, میں تو آج تک حیران ہوں, سمجھ نہیں سکا کہ ایوب خان جب مان گئے تھے کہ میں اگلا پریزیڈنٹ نہیں ہوں گا, میں الیکشن نہیں لڑوں گا, میں امیدوار ہی نہیں ہوں گا, تو ہمارے جو اس وقت کے جید سیاست دان تھے اس میں جناب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب پیش تھے, اور مولانا مودودی تھے, اور وہ دوسرے باقی جو لوگ تھے, چودھری محمد علی تھے. آپ نے کس لیے وہ بھٹو صاحب تو خیر اس مذاکرات میں شریک ہی نہیں تھے, وہ تو سیبوٹاج کرنے کے لیے تھے. وہ تو چونکہ اتنے اندھے ہو چکے تھے اقتدار میں کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اقتدار ملنا چاہیے, خواہ ملک کا جو بھی بیڑا غرق ہو. لیکن جو میز پہ بیٹھے تھے, جب ایوب خان نے دونوں باتیں مان لیں, 1 یونٹ والا مطالبہ بھی مان لیا اور یہ بھی مان لیا, تو اس کے بعد یہ مارشل لگوانے کی ان کو کیوں ضرورت پڑ گئی تھی, اور کس لیے وہ مذاکرات ناکام کر دیے گئے کہ جی پارلیمانی نظام ہمیں چاہیے. پارلیمانی نظام نے ایوب خان کو ہم گالیاں دیتے ہیں, آپ ایوب خان سے پہلے کی جمہوریت دیکھ لیں, ایوب خان کے بعد کی جمہوریت دیکھ لیں. بھئی آپ کے ہاں جو ڈیم بنے ہیں ایوب خان کے دور میں بنے ہیں, جو ادارے بنے ہیں ایوب خان کے دور میں بنے ہیں, جو ترقی ہوئی ہے ساری کی ساری وہ ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے. وہ جو برا دور تھا اس نے جس ملک کو تباہ کر دیا. بھئی تباہی تو پہلے آ رہی تھی,
اور تباہی بعد میں آئی ہے، اور وہ پارلیمانی نظام کی جو ہے عطا ہے، تحفہ ہے ہمیں. تو ہمیں سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے ہے، کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے، چین کی مثال، جو نظام کامیاب تجربے ہیں وہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. ناکام تجربے کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں. بھئی پارلیمانی نظام ہی تھا جس کی وجہ سے برطانیہ جو سپر پاور تھی وہ اسی پارلیمانی نظام میں سمٹ کر ایک چھوٹے سے جزیرے تک محدود ہوگی. اگر پارلیمانی نظام اتنا ہی کامیاب نظام ہوتا تو سپر پاور کو برقرار رہنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے اگر یہ بات ہوتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، نیا تجربہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بیانات سے نہیں ہوگا، مل بیٹھ کر ہوگا. چلیں اس پر مزید گفتگو ہونے کی لگتا ہے کہ ایک اور ڈیبیٹ اس پر رکھنی پڑے گی. بہرحال آج کے لیے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.